ناظرین محترم، اردو بحرین کی جانب سے احمد امیر پاشا حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے نامور شاعر محترم اجمل سراج۔ آپ اپنے شعری اسلوب کے حوالے سے بذات خود ایک ادارہ ہے، لیکن آپ کی ذات کا دوسرا کنارہ اقبال فہمی ہے۔ اقبال فہمی اور علامہ اقبال کے فکری اثاثے کے ادراک کے حوالے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال کی رسائی عطا کی ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ اردو بحرین کے لیے محترم اجمل سراج صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کے حوالے سے آپ سے چند آپ کے خیالات، آپ کے تاثرات اردو بحرین کے ناظرین کی نظر کریں گے۔ اس حوالے سے پہلا سوال یہ ہے، آپ کے خیال میں فکر اقبال سے بر صغیر کس حد تک متاثر ہوا؟ بہت شکریہ جناب۔ اور جب پہلی بار ایک چینل نے، آج ٹی وی نے، پچھلی صدی میں شاید 96 وغیرہ تھا، اور 9 نومبر کو اقبال ڈے پر مجھے اقبال کے پروگرام کے لیے مدعو کیا، تو جس دن مجھے جانا تھا صبح سے، تو مجھے اتنا زیادہ اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی اور مجھے رونا آ رہا تھا کہ یار میں ایسا ہو گیا کہ میں علامہ اقبال پہ بات کروں گا۔ اور آج بھی جب آپ کہہ رہے تھے تو میں بڑا حیران بھی ہو رہا تھا کہ میں کہاں اور اقبال کہاں، اور میں کیا ان کو جان سکتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہت اقبال سے، اقبال شناسی کہہ سکتے ہیں، اقبال سے شناسائی کسی حد تک جو ہے وہ میری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا اس کا احسان ہے پروردگار کا کہ میں اپنے بچپن سے ہی مجھے اقبال سے جو ہے وہ ایک دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ باقی جو اثرات ہیں وہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری اقبال کے پیدا ہونے کے بعد اور اقبال کے سفر کے بعد آج بہت زیادہ روشنی ہے، اور ان کی فکر نے جو پورا ورلڈ ہے، پوری دنیا ہے، اس میں انسانوں کو متاثر کیا ہے۔ ہمارا المیہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ جیسے ہمارا دین، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کا دین ہے، ہر چند کے، اور جبکہ ہے نہیں۔ اسلام انسانوں کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ اسلام انسانوں کے لیے جو ہے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں۔ وہ ہمارے نبی نہیں ہیں، وہ تمام انسانیت کے نبی ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ اتارے گئے، ان کی بعثت تمام انسانوں کے لیے۔ وہ ہمارے نبی نہیں ہیں، وہ ان سب کے بھی نبی ہیں جن تک ابھی ہم نے اپنے نبی کو پہنچایا نہیں، اپنے نبی کے کلام کو، اپنے نبی کی ذات کو، ان کی شخصیت کو پہنچایا نہیں، وہ ان کے بھی نبی ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کو ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے اتاری گئی ہے، یہ انسانوں سے کلام کرتی ہے۔ تو بالکل ویسے ہی اقبال، کہ ہم اقبال کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاعر مشرق ہیں، وہ شاعر مشرق نہیں ہیں، وہ مشرق میں پیدا ضرور ہوئے ہیں، لیکن ان کا کلام جو ہے وہ آفاقی ہے، اور وہ انسان کو اس دائرے میں لے کے آنا چاہتے ہیں جو انسان کی فلاح کا دائرہ ہے۔ اور وہ انہوں نے اس بات کو پایا
کہ انسان کے لیے اسلام، انسان کے لیے قرآن اور انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ مسیحا کا درجہ رکھتی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ تمام انسان ایسے ہی ہو جائیں. اس لیے ہمیں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے شاعر ہیں. تو اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کے شاعر نہیں ہیں، جیسے اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. باقی رہ گیا کہ اقبال کے اثرات تو دنیا ابھی جتنی بے قاعدہ چل رہی ہے اور جس طرح سے سرمایہ دارانہ نظام نے انسان کو جکڑا ہوا ہے اور اس کو بہت بری طرح سے اس کا استعمال کر رہی ہے اور اس کو مکھی مچھر بنا کر رکھ دیا ہے اور اپنی پروڈکٹس کا کنزیومر بنا کے چھوڑ دیا ہے. تو اس میں بہرحال کوئی ایسے بظاہر ایسی نظر نہیں آتا آپ کو کہ اقبال کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، لیکن اقبال کے اثرات تمام قلوب و اذہان پر مرتب ہوئے اور خاص طور پہ جو ہمارا یہ بر صغیر ہے. پھر اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس شاعر کو دنیا کے سامنے کس طرح پیش کریں اور کہ یہ میسج اس کا پہنچے. اقبال کا میسج یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے انسان کو کہ تو اللہ کا بندہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کوئی آدمی اگر ایک تھانے دار کا بندہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں کا بندہ ہے جڑا ہے نا، یہ فلاں ہے وہ اس کا ہے، تو وہ کتنا اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے وہ آدمی جو زمیندار کا بندہ ہے، تھانے دار کا بندہ ہے، کسی وزیر اعظم کا بندہ. کہتے ہیں فلاں وہ اس کا، وہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن وہ فلاں کا بندہ ہے جو وزیر اعظم ہے، تو وہ اس لیے اتنا اکڑ کے جا رہا ہے، اس لیے اس کی گاڑی اتنی تیز جا رہی ہے. اور جو اللہ کا بندہ ہے وہ سر جھکا کے جا رہا ہے، وہ نیوے نیوے ہو رہا ہے. وہ اس کو کیوں کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے کا بندہ ہے. تو اقبال جو ہے، اقبال کا جو بنیادی میسج ہے، وہ بنیادی اس کا جو معاملہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے کو یہ کسی طرح سے پتہ چل جائے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اور وہ پھر اس اپنے آپ کو جو ہے وہ اس لیول پہ لے کے آئے. یعنی خودی جو ہے، خودی کا فلسفہ جو اقبال نے دیا ہے، جو ایک بند لفظ میں بند ہو کر رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ خودی یعنی نیابت الہی کا ادراک ہونا کہ آپ اللہ کے نائب ہیں. یہاں اللہ نے آپ کو اتارا ہے، آپ ہی اللہ کے ہاتھ ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز. جب اللہ کا بندہ ہوگا تو وہ غالب ہوگا، مغلوب نہیں ہوگا. کار آفری ہوگا، جو کام کرے گا وہ ہو جائے گا فوراً. جیسے اللہ جو چیز کو کہتا ہے کہ وہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو اقبال کا یہ میسج ہے. اور بہرحال یہ جس حد تک بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں کتنے ہیں. اقبال کے موضوعات میں مرد مومن ایک کلیدی تصور ہے. جی، آپ کے خیال میں مرد مومن ایک خیالی پیرہن ہے، کوئی تخیلاتی کردار ہے، یا عملی زندگی میں اس کا کوئی اثباتی وجود ہے؟ یہ بالکل جو ہے یہ فزیکل وجود ہے اور یہ پورا اپنا اظہار رکھتا ہے. اور مرد مومن کیا ہے؟ مرد مومن وہ مرد ہے، وہ ہے کہ جو ایمان لایا ہے. ایمان کس پہ لایا ہے؟ اللہ پر، آخرت پر، اور ان تمام چیزوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. وہ مرد مومن ہے. اور وہ مرد مومن ہی وہ جو اقبال کا فلسفہ ہے، یعنی ایمان لانا، یعنی اللہ کو پر ایمان لانا. تو جب آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے تبھی وہ ان کیفیات کا متحمل ہو سکتا ہے جو میں نے بھی پچھلے سوال میں بیان کی. سر، نقشے کا
یا نیتشے کا جو سپر مین ہے جی اور علامہ اقبال کا مرد مومن، جی اس میں آپ کیا امتیاز کریں گے؟ اصل میں جو سپر مین کا وہ ہے نا، وہ تو بغیر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. صحیح. ہاں، اور اقبال تو نیچے کے لیے لکھتا ہے نا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی زمانے میں جی تو اقبال اس کو بتلاتا مقام کبریا کیا ہے. بات ہے، واہ واہ. تو اقبال کا جو مرد واہ، واہ، مومن واہ، ہے نا، واہ، واہ. وہ اللہ کے بغیر نہیں ہے، واہ. اور اس کا جو ہے وہ رشتہ ہے وہ، بلکہ وہ سپر مین ہے ہی اسی لیے صحیح. کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. بالکل. تو یہ فرق تو جو ہے وہ بہرحال سب کے سامنے ہے. صحیح. سر، ایک طالب علم علامہ اقبال کی فکر سے کس طرح استفادہ کر سکتا ہے؟ بس یہ جو میں نے عرض کی ہیں باتیں کہ وہ اقبال کو پڑھیں، اور اقبال کا تو بہت صاف اور سیدھا میسیج ہے. اصل میں علامہ اقبال کیا کرتے ہیں؟ علامہ اقبال کچھ بھی نہیں کرتے. علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی، ہر شخص، ہر زیرو وہ حضور سے متعارف ہو جائے. صحیح. علامہ اقبال کا پورا کلام نعتیہ کلام ہے، بجائے. اور علامہ اقبال نے ایک بھی ایسی نعت نہیں لکھی ہے کہ جس پہ لکھا ہوا وہ نعت جیسے اردو کے شاعروں کی نعتیں ہیں. ایک بھی نہیں ہے، ایک نہ اردو میں نہ فارسی میں. صحیح. لیکن میں ان کے تمام تر کلام کو نعت کہتا ہوں، اس لیے کہ ان کا جو بنیادی کام ہے، مجھے شعر تو کسی اور کا یاد آ رہا ہے لیکن یہاں پر بڑی کفایت کر رہا ہے وہ، کہ وہ سر کے جن میں بھری تھی ہوائے کبر و غرور، وہ سر کہ جن میں بھری تھی ہوائے کبر و غرور، خدا کے سامنے لا کر جھکا دیے تو نے. یعنی یہ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کا دماغ درست کر دیا اور اللہ کے سامنے ان کو پیش کر دیا. اقبال بھی یہی کام کرتا ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ جب تک وہ کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا. یعنی اقبال کا جو بنیادی جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی طرف آؤ. بالکل صحیح. جب وہ حضور کی طرف آپ آئیں گے تو پھر آپ کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. آپ کائنات کے تمام جو اسرار ہیں ان سے وہ سب آپ پر کھل جائیں گے. بالکل صحیح. سر، ایک نصابی سا سوال ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں اقبال فہمی کے حوالے سے، فکر اقبال کی اشاعت کے حوالے سے کتنا کام ہوا، کتنا ہونا چاہیے؟ کیا ابھی کچھ ہوا ہے، کچھ کام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اقبال تو وہ شاعر ہے کہ یہ حکومتیں جو دنیا میں اس وقت قائم ہیں، ان کا اگر بس چلے تو یہ اقبال کا سارا کلام اٹھا کے چھپا دیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اقبال چونکہ اردو کا شاعر ہے تو میں سمجھتا ہوں جو بھی اردو دنیا ہے اس میں اقبال کو پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک الگ سے جو ہے وہ جیسے کتاب ہوتی ہے کہ یہ اردو پڑھتے ہیں آپ، یہ آپ پاکستانی اسٹڈیز پڑھتے ہیں، آپ اسلامیات پڑھتے ہیں، آپ میتھ پڑھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں الگ مضمون کہ اگر اقبال کی الگ الگ جیسے پہلی کی کتاب اقبال، دوسری کتاب اقبال، تیسری کتاب اقبال، چوتھی کتاب، ایسے اگر میٹرک تک ہم کچھ چیزیں نصاب میں اور اقبال کی کتاب، اقبال کی ایک دو نظمیں لے کر اگر ہم کتاب بنا دیں، ان کو کھول دیں ان کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے نا بہت جلدی جو ہے بدل جائے گی، اور دنیا میں نا بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. اقبال ایک ایسا شاعر ہے. محترم اجمل سراج صاحب، اردو بحرین کے ناظرین علامہ اقبال کے اشعار آپ سے سننا چاہتے ہیں. مجھے بہت سارا یاد ہے اقبال. جی عطا فرمائیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا کلام پڑھنا وہ میرے لیے بہت سعادت کا باعث ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کیا ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. یا اقبال کہتے ہیں کہ ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ ہے جوان عزیز، ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ ہے جوان عزیز،
بلند زور دروں سے ہوا ہے فوارہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی وہ جو فوارہ کو دیکھ رہا ہے ایک جوان، وہ اس کا وہ جو فوارے کا بلند ہونا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے ادھر نہ دیکھ، ادھر دیکھ ہے جوان عزیز، بلند زور دروں سے ہوا ہے فوارہ. یہ اپنی آپ سے، اپنی طاقت سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے. یہ اقبال کہتے ہیں کہ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. ورنہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا تیرے سامنے ہے، یہ بلڈنگیں، یہ وہ، یہ نہیں ہے تیری دنیا. تیری دنیا وہ ہے جس کو تو پیدا کرے. یہ وہی والی بات آ گئی، نیابت الہی والی. کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. لیکن اقبال کہتا ہے کہ تو پیدا کر، تو، اس لیے کہ تو اللہ کا بندہ ہے. جو جس کا بندہ ہوتا ہے اس کی صفات اس میں ہوتی ہیں. یعنی جب جو آدمی وزیر اعظم کا بندہ ہوتا ہے نا، تو اس میں وزیر اعظم جیسی صفات ہوتی ہیں. وہی گاڑی جو ہے وہ جا رہی ہے ٹیں ٹاں ٹیں ٹاں، وہی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتا ہے تو اللہ کا بندہ ہے، تجھ میں اللہ کی صفات پیدا ہونی چاہیے تاکہ تجھے یعنی یقین تو آئے کہ تو اللہ کا بندہ ہے. تو ہم سب بہت دور ہیں علامہ اقبال کا جو کلام ہے اور ان کا جو فلسفہ ہے اس سے. ہم اس دنیا کو ہی اپنی دنیا سمجھتے ہیں. ان چیزوں کو جو ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنی جیب سے خریدی ہیں، جو ہم نے اپنے خدا بنائے ہوئے اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے کر کے ان کو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے، نہ ہم اللہ تک پہنچتے ہیں اور نہ خود تک پہنچتے ہیں، اپنے تک بھی رسائی نہیں رکھتے، ورنہ ہم ان باتوں کو پا جاتے. کچھ اور اشعار عطا فرمائے علامہ اقبال کے ساتھ. وہ علامہ اقبال کے اور کہتے ہیں کہ سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا. واہ واہ. سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے جنوں شاید تیرا اندازے صحرا. واہ واہ واہ. غلط تھا اے جنوں شاید تیرا اندازے صحرا، خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں. یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں، خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں، ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. محترم اجمل سراج، آپ کی تشریف آوری اردو بحرین کے لیے، بڑے دائرے میں تو آپ کی بحرین آمد ادبی حلقوں کے لیے ایک بڑا توانائی کا باعث ہے. آپ سے کی گئی محفل آرائیاں مدتوں یاد رہیں گی. بہت شکریہ. اور اردو بحرین کے ناظرین کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. جہاں ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ مومن ہے کافر ہے تو تقدیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو ہے آپ ہی تقدیر الہی. یا ایک جگہ کہتے ہیں، ایک شعر ہے جو میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آپ نے کہا تھا کچھ شعر سنائیں. جی 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 عطا فرمائیں. میں ایسا حاضر نہیں تھا جو مجھے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں عطا فرمائیں. کہ وہ کہتے ہیں یعنی ہم تقدیر کے مسئلے کو پر ہر انسان بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے، تقدیر کیا ہے، یہ قسمت کیا چیز ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات. کیا اچھا شعر ہے سر، کیا اچھا. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. کیا بات ہے. تو یہ جو اقبال کا یہ جو شعر ہے نا، یہ بہت ساری شاعری پہ بھاری ہے. کیا بات ہے. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہیں اور یہ جو درخت ہیں یہ تقدیر کے پابند ہیں، انسان نہیں ہے. ہاں، اور کون سا انسان بالکل نہیں ہے پابند؟ جو مومن ہے، جو اللہ پر ایمان لایا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا ہے
وہ اللہ کے احکام کا تو پابند ہے بجا، مگر تقدیر کا پابند نہیں ہے. تقدیر تو وہ خود وہ کہتا ہے کہ مومن ہے تو ہے آپ ہی تقدیر الہی. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن وہ تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بالکل. اقبال تو اتنا آسان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اقبال کوئی بہت مشکل شاعر ہے اور ایک تاثر بنا دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ اقبال کے کلام کو کھولیں، پڑھیں، تھوڑی دیر تک پڑھیں، وہ خود آپ کو پکڑ لے گا. ہاں، آپ کو اپنی گود میں بٹھا لے گا. سر، اردو بحرین کے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ کا قیمتی وقت، آپ کے خیالات، آپ کے محسوسات، اور پھر آپ کا عمدہ کلام، پھر علامہ اقبال سے آپ کی محبت، اور علامہ اقبال کا اتنا کلام، غالباً آپ کو سارا کلام یاد ہے. ہاں، نے پڑھا تو بہت. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں. اردو بحرین کے ناظرین آپ کو سن رہے ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. احمد امیر پاشا اردو بحرین کے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. میرے ساتھ اس مکالمے کی تیاری میں انجمن فروغ ادب کے بانی مبانی جناب طاہر عظیم کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی اور منصوبہ بندی شامل ہے. ان کا بھی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ.